اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ انعام سورہ مائدہ ختم ہوئی۔ نوٹ کر لیجئے سورہ نساء پر پہلی منزل ختم ہو گئی تھی۔ سورہ مائدہ پر مکی اور مدنی جو سورتوں کے گروپ سے ان کا پہلا گروپ ختم ہو گیا۔ ایک مکی سورت سورہ فاتحہ، اگرچہ حجم میں بہت چھوٹی، مانن بہت عظیم، پورے قرآن کے ہم وزن۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ سورہ ہجر میں آیت پڑھیں گے اور اس کے بارے میں یہی رائے ہے مفسرین کی کہ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ لیکن چار یہ عظیم ترین صورتیں جو ہیں جو مدنیات ہیں، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، اور دو دو کے جوڑوں کی شکل میں۔ ان کا عمود کیا تھا؟ ایک تو شریعت آسمانی مکمل، نمبر دو اس میں اہل کتاب سے گفتگو، رد و قضا، ان پر الزام، انہیں دعوت، وہ سارا جو کچھ تھا، ان کی غلط باتوں پر تنقید، ان کی غلط عقائد کی نفی، ان کی تاریخ کے اندر جو جو اہم واقعات ہیں ان کا تذکرہ، پھر اس کے نتیجے میں ان کا معزول کیا جانا اس منصب سے جس پر وہ 2000 برس سے فائز تھے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فائز کیا جانا، یہ بھی آخری درجے میں اس گروپ میں یہ بات مکمل ہو گئی۔ اگلا گروپ میں نے پہلے ہی دن آپ کو بتایا تھا کہ اس اعتبار سے بڑا متوازن ہے، اس میں دو صورتیں مکی ہیں، دو مدنی ہیں۔ الانعام الاعراف مکیات، الانفال التوبہ مدنیات۔ ان میں جو تقسیم ہے، جو مکیات ہیں اور مدنیات ہیں اس گروپ کی، اس میں سارا معاملہ ہے مشرکین عرب کے ساتھ۔ اب آپ یہ محسوس کریں گے سورہ انعام کو پڑھتے ہوئے کہ جیسے ایک بالکل نئے ماحول میں آ گئے ہیں۔ ہم 4 روز سے جو پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، منافقین سے باتیں اور یہودیوں سے، نصارہ سے، ان سے ان سے، اب یہاں جو ہے ساری باتیں ہوں گی مشرکین عرب سے۔ یہ مکی صورتیں ہیں۔ ابھی وہاں نفاق نہیں تھا، منافقت کا کوئی ذکر بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ ابھی اہل کتاب کا تذکرہ تو آپ کو مل جائے گا سورہ انعام کے اندر، سورہ اعراف میں، لیکن کوئی ان سے گفتگو نہیں، کوئی براہ راست خطاب نہیں۔ تو میں نے اس کے لیے اپنے ذہن میں ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ یہ 2 جنتیں ہیں قرآن مجید کے اندر، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ ایک قرآن مجید کی مکی جنت ہے، ایک قرآن مجید کی مدنی جنت ہے۔ مدنی جنت کی ہم سیر کر رہے تھے، یہ 4 دن سے ہم یہ 4 صورتیں جو پڑھ رہے تھے، یہ در حقیقت یہ مدنی قرآن ہے، مدنی جنت ہے، اس کی ہم نے سیر کی ہے۔ اب مکی قرآن میں ہم داخل ہوں گے اور اس میں یہ جو 2 صورتیں ہیں یہ حضور کے جو قیام مکہ کا دور ہے اس کے تقریباً آخری زمانے کی ہے۔ یہ گویا کہ اس اعتبار سے مشرکین جو تھے عرب کے اور جو بنی اسماعیل تھے ان پر اتمام حجت اسی طور سے جس طور سے کہ اہل کتاب پر اتمام حجت ہے ان مدنی صورتوں میں، اسی طور پر مشرکین عرب پر، بنی اسماعیل پر اتمام حجت ان 2 صورتوں میں ہے۔ پھر ان میں ایک بڑی پیاری تقسیم ہے۔ مکی صورتوں میں چونکہ ظاہر بات ہے کہ اہم ترین مضمون ایمان کا ہوتا ہے، اللہ کو مانو، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرو، اللہ کے رسول کو مانو، اور ان میں جو استدلال ہوتا ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 طریقے سے اللہ تعالیٰ توحید کی طرف لوگوں کو لاتا ہے۔ التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کے احسانات، اللہ کی عظمت، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرت، اللہ کی صناعیاں، یہ تو آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، اور اللہ کے احسانات تم پر، ان کی نعمتوں کا تذکرہ، اس کو کہتے ہیں التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کے احسانات اور اس کی قدرت کے جو کرشمے ہیں ان کے حوالے سے یاد دہانی، تذکیر۔ اللہ تعالیٰ کا ایمان ہمارے اندر ہے، ڈورمنٹ ہے، بالقوہ ہے، سویا ہوا ہے، اسے جگانے کے لیے یہ آیات قرآنیہ آتی ہیں، اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے وہ پوٹینشیل ایمان ایکچوئل ایمان بن جائے، لیکن اس کے لیے تذکیر ہے، یاد دہانی۔ اس تذکیر کا ایک پہلو ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں، اس کی صناعیوں، اس کی قدرتوں کے حوالے سے اللہ کی ایمان کی دعوت۔ ایک ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کے حوالے سے۔ اللہ کے دنوں میں سب سے بڑے دن وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو تہس نہس کر دیا۔ پوری قوم نوح غرق کر دی گئی، پوری قوم عاد برباد کر دی گئی، نسیا منسیا، پوری قوم سمود ختم کر دی گئی،
چند ساتھی اہل ایمان اور وقت کے رسول بچا لیے گئے. ایک کشتی پر حضرت نوح اور ان کے ساتھی، محدود چند اہل ایمان، باقی پوری نوع انسانی اس وقت تک اتنی ہی تھی، ختم ہو گئی. اس طرح قوم عاد پوری ختم ہو گئی، حضرت ہود اور چند لوگ بچا لیے گئے. قوم سمود پوری ختم ہو گئی، حضرت صالح اور چند اہل ایمان بچا لیے گئے. قوم شعیب پوری ختم ہو گئی، مدین کے لوگ، صرف حضرت شعیب اور ان کے چند ساتھی بچا لیے گئے. عمورہ اور صدوم کی بستیاں برباد کر دی گئی، صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں وہاں سے نکل سکی ہیں، باقی پوری قوم ختم ہو گئی. تو یہ ایام اللہ، آل فرعون غرق کر دیے گئے. یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی کبھی اس نے کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا، نبی نہیں، رسول، جب رسول بھیج دیا گیا، اب اگر قوم نے رسول کو رد کر دیا تو پھر اس کے ساتھ رعایت نہیں ہے، پھر وہ قوم ختم کر دی جائے گی. گویا کہ ثابت ہو گیا ان میں کوئی خیر نہیں ہے. جیسے آپ کسی باغ میں سے پتے وتے جھاڑ جھکاڑ جمع کر کے آگ لگا دیتے ہیں، تو گویا کہ یہ دنیا کے باغ کے اندر اب یہ جھاڑ جھکاڑ ہے، ان میں کوئی خیر رہا ہی نہیں. نبی کے رسول کے آنے کے بعد بھی یہ لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں نہیں کھلی، تو معلوم ہوا کہ اب ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، تو ان کو ختم کر دیا جائے اور زمین کو پاک کر دیا جائے. یہ زمین کا بوجھ ہے، زمین کے لیے گندگی ہے، پاک کر دیا جائے. یہ ایام اللہ ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے. اس کے علاوہ ایام کا معاملہ پھر ایک ابتدا ہے، ازل کے اندر کیا ہوا ہے وہ بھی تو یوم ہی ہے نا، ٹائم کے حوالے سے، اور پھر کیا ہوگا ابد میں، آخرت میں کیا ہوگا. یہ جو ہے سلسلہ تخلیق اور ازلی حقائق، اور پھر یہ کہ بعث بعد الموت، اور پھر کیا ہونا ہے عالم برزخ میں، اور پھر کیا ہونا ہے عالم آخرہ میں، اور پھر کیا ہوگا وہاں پر اصحاب جنت بھی ہوں گے، اصحاب جہنم بھی ہوں گے، اور وہ بھی ہوں گے کہ جو درمیان میں ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آئیں گی سورہ اعراف کے اندر. تو یہ تقسیم ہے توحید کے موضوع پر. یہ دونوں صورتیں بہت جامع، لیکن اول سورہ انعام کے اندر التذکیر بآلاء اللہ، اور ثانیاً سورہ اعراف اس میں آئے گی التذکیر بایام اللہ. اس کا سب سے بڑا مضمون جو ہے وہ اس پر مشتمل ہے. اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے اس سورہ انعام کے بارے میں کہ یہ پوری سورت ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے. سورہ بقرہ کی آیات مختلف اوقات میں نازل، سورہ مائدہ اسی طریقے سے، لیکن یہ سورت پوری کی پوری بیک وقت نازل ہوئی ہے. اور الفاظ یہ آتے ہیں کہ 70,000 فرشتوں کے جلوں میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کو لے کر اترے ہیں. اور یہ پوری سورہ انعام ایک ہی نشست میں، یوں سمجھیے ایک ہی تنزیل کے اندر یہ جوں کی تو اسی طرح پوری کی پوری اتری ہے. صدق اللہ العظیم.